غریب پریشان، امیر پریشان، حکومت پریشان، محکوم پریشان، تاجر پریشان اور ظالم پریشان، فیکٹری والے، کارخانے والے سارے پریشان ہو گئے، کیونکہ انسان کی محنت اس کے اوپر نہ ہونے کی وجہ سے، اس کو مہذب نہ بنانے کی وجہ سے، اس کا یقین صحیح نہ کرنے کی وجہ سے، اس کو اخلاق نہ سکھانے کی وجہ سے، اس سے وہ صفات ظاہر ہو گئی کہ جس سے تمام دنیا میں فساد پھیل گئے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. انسانوں کے بدعمالیوں سے، ان کا جھوٹ، ان کی خیانتیں، ان کے ظلم و ستم، ان کی بے حیائی اور ان کے وہ کام کہ جو جانور بھی نہ کرے، جانوروں سے بھی زیادہ ایسے رذیل کام ظاہر ہوئے اور ایسی چیزیں ظاہر ہوئے کہ جس سے پوری دنیا میں ایک فتنہ اور ایک فساد، سمندروں میں کیا، خشکی میں کیا، ہواؤں میں کیا پیدا ہو گیا. لیکن اگر زمین پر محنت کی جاتی ہے تو بڑھیا سے بڑھیا غلے، عمدہ سے عمدہ پھل، عمدہ سے عمدہ اس سے ہیرے اور جواہرات لیے جا سکتا ہے، عمدہ سے عمدہ خوشبوئیں، عمدہ سے عمدہ کپڑے، عمدہ سے عمدہ اس سے ہر قسم کی نفع دینے والی چیزیں. یہ کیا موٹریں آئی، کیا ہوائی جہاز آئے، اور کیا یہ ریفریجریٹر آئے، اور کیا یہ ہیٹر آئے، کوئی محنت کرنے سے کیسی نفع والی چیزیں حاصل ہو گئی. اسی طرح اگر انسان پر محنت کریں، اور تمام انبیاء علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے انسانوں ہی پر محنت کرنے کے لیے مبعوث فرمایا، زمین پر محنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا انسان. انبیاء علیہ السلام موٹر بنانے کے لیے نہیں بھیجا، ہوائی جہاز بنانے کے لیے نہیں بھیجا، ایٹم بم بنانے کے لیے نہیں بھیجا، یہ ٹھنڈا پانی کرنے کی، گرم پانی کرنے کی یہ چیزیں، مشینیں بنانے کے لیے نہیں بھیجا. کوئی نبی اس کے لیے نہیں آیا. زمین سے چیزیں نکال کر اس کی شکلیں بنا کر اس سے نفع اٹھانے کے لیے کوئی نبی نہیں بھیجا گیا. اس کے لیے کسی کی بعثت نہیں ہوئی، مقصد نہیں بنا. بلکہ انبیاء علیہ السلام کو جو بھیجا وہ انسانوں پر محنت کر کے انسانوں کو انسان بنانے کے لیے صحیح یقین والا، صحیح اخلاق والا، صحیح اعمال والا، صحیح معاشرت والا، صحیح معاملات والا بنایا ہے، نفع دینے والا بنایا. اسی لیے سرکار دو جہاں سید الکونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر الناس انفعهم للناس اور خیر الناس من ينفع الناس. تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو انسانوں کو نفع دے. اور انسان میں کافر بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، ہر قسم کے انسان آ گئے. یہ نہیں فرما خیر الناس من ينفع للمؤمنین، من ينفع المؤمنین کہ بہتر وہ ہے جو مومنین کو نفع نہیں، ساری مخلوق کو نفع دے، سارے انسانوں کو نفع دے، وہ سب سے بہتر آدمی. تو انسان پر جب محنت انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں تو انسانوں کو انسان بنا دیتے ہیں. جیسے عرب کے رہنے والے جو ایک دوسرے پر ظالم تھے، بے حیائی کے کام ان میں، ظلم و ستم کے کام ان میں، غارت گیری ان میں، ڈکیتی ان میں، زنا شراب ان میں اور سود ان میں، ہر چیز اس طرح سے پھیلی ہوئی تھی کہ جیسے آج اس زمانے میں پھیلی ہوئی، اسی طرح سے پھیلی ہوئی. لیکن جب سرکار دجہاں سید الکونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فدا ہو میں، تو اس وقت مکے کی سرزمین، عرب کی سرزمین بری صفات والے انسانوں سے بھری ہوئی، جیسے آج دنیا کی زمین بھر کے چلی جا رہی.
بھری ہوئی تھی، لیکن جب آپ نے محنت فرمائی تو ان کو اچھی صفات والا بنا دیا۔ وہ عمر جو اپنی 10 سالہ بچی کو اپنے ہاتھوں زندہ کو زمین میں گاڑ رہے تھے اور بچی چلا رہے تھے اور وہ اپنا اپنا کہہ رہے تھے، اور یہ اس کے اوپر مٹی ڈال رہے تھے، اس کو زمین میں دفن کر رہے تھے، اور ایسے دل پر ان کے ذرا بھی اس کے رونے کا، اس کے آنسوؤں کا، اس کے چلانے کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا، اتنے سخت دل تھے۔ وہی مدینے کی راتوں میں پہرا دیتے ہیں، اور پہرا دیتے دیتے رات میں جنگل میں نکل جاتے ہیں تو ایک خیمہ نظر آتا ہے اور وہاں سے کچھ بچوں کے رونے کی آواز نظر آتی، آواز سنائی دیتی، کچھ چھوٹے بچے رو رہے ہیں، 5 سال کے، 7 سال کے، 2 سال کے، رو رہے ہیں۔ اس کے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور چولہے پر کچھ ہانڈی چڑھی ہوئی ہے۔ تو اس عورت سے جا کر کے کہتے ہیں، اے اللہ کی بندی، تجھے رحم نہیں آتا ان بچوں پر، یہ رو رہے ہیں؟ جو اپنی 10 سال کی بچی کو زمین میں گاڑ رہے تھے، ان کا دل رحم سے اتنا بھر گیا کہ وہ اس کو جا کر کہتے ہیں، تجھے رحم نہیں آتا، یہ بچے رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ رو رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، یہ بھوکے ہیں اور میرے پاس کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں، میرے پاس ان کے کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ تو پوچھا یہ ہانڈی میں یا چولہے پر کیا ہے؟ کہنے میں نے انہیں بہلانے کے لیے صرف پانی ہے، ہانڈی میں پانی ڈال کر کے وہ رکھ دیا اور میں انہیں بہلا رہی ہوں کہ ابھی پک کر کے تیار ہو جاتا ہے، میں تمہیں کھلاؤں گی، اور مقصد یہ ہے کہ ان کی آنکھ لگ جائے یا سو جائے، بس انہیں سلانے کے لیے ایک بہانہ میں نے بھرا ہے۔ اور پھر کہنے لگی کہ وہ امیر المومنین کا اور میرا قیامت کے میدان میں فیصلہ ہوگا، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ امیر المومنین یہی ہے اور خلیفہ وقت یہی ہے۔ تو ان کی حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگے، اے اللہ کی بندی، تیرے حال کی امیر کو کیا ہو، امیر المومنین کو تیرے حال کی اور عمر کو تیرے حال کی کیا ہو؟ کہنے لگے، جب اللہ نے اس کو ہمارا امیر بنایا ہے، ہمارا خلیفہ بنایا ہے، تو ہمارے حال کی خبر کیوں نہیں رکھتے؟ کیوں نہیں؟ اس سے اور رونے لگے، اور پھر کہا کہ تو صبح کو فلاں جگہ آنا اور تو امیر کو بھی اس کے پاس ہی پائے گا۔ یوں نے کہا کہ میں ہی امیر ہوں، میں ہی خلیفہ ہوں، فلاں جگہ آنا۔ چنانچہ صبح کو بلایا اور بلا کر کے اس کا وظیفہ مقرر کیا، ان بچوں کا وظیفہ مقرر کیا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، جب انبیاء علیہ السلام کی محنت ان انسانوں پر ہوئی کہ جن کے دل درندوں سے زیادہ ظالم تھے، جن کے دل سور سے زیادہ یعنی بے حیا تھے، اور جن کے دل وہ ایسے صفات لیے ہوئے تھے کہ جو سانپ میں ہوں، بچھو میں ہوں، یا شیر میں ہوں، چیتے میں ہوں، یا بھیڑیے کے ہوں، اور جو دل جانوروں میں ہوں، ایسے دل بنے ہوئے تھے۔ جب ان کے اوپر محنت کی اور کلمہ لا الہ الا اللہ ان کو سکھلایا اور محمد رسول اللہ بتلایا، تو اس پر محنت کرنے سے اور اس پر محنت کرنے کے لیے ان کو کھڑا کر دیا اور آوازیں لگائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا،
کہ لا الہ الا اللہ اپنے دل میں بسا لو، اپنے زمین میں بسا لو،